الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھیں اور صرف دو قدم آگے جائیں. چند بندے باہر بیٹھے گراؤنڈے میں وہ بھی اندر حال میں آ جائیں گے. بڑی مہربانی جتنا مناسب سمجھتے ہیں بس. جو باہر احباب بیٹھے ہیں رشید صاحب آپ سے گزارش کروں گا اندر حال میں تشریف لائیں. درود پاک پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میری عادت ہے پوری تقریر میں آپ بولیں یا نہ بولیں، لیکن درود پاک آپ کو بآواز بلند پڑھنا ہی پڑے گا. اس لیے مجھے تو یہ پتہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کبھی رد نہیں کرتا. تقریر کے اندر سو غلطی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن درود پاک دکھلاوے کے لیے بھی پڑھیں تو پھر بھی اللہ اسے قبول فرماتا ہے. لیکن ایک آپ آزوق لوگ بیٹھے، میں آپ سے واقف ہوں، آپ مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں. میں ایک شعر آپ کو سنانے لگا ہوں، پھر آپ کا عقیدہ اور انشاءاللہ پھر ادب کے ساتھ بلند آواز سے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں گے. شاعر کہتا ہے کہ خدا نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے. یقیناً سب کو سمجھ آئی ہے. ارکان اسلام میں سے قیام دوسرا رکن ہے نماز کا. خدا نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے، گنگے بندے نو چھٹی ڈورے نو بھی چھٹی تو باقی سارے سبحان اللہ. خدا نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے. میں بار بار اسی لیے پڑھ رہا ہوں، اگلا جملہ سنیں گے تو انشاءاللہ روح بھی راضی ہو جائے گی. خدا نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے، پھر اسی رب نے نماز میں سجدوں کا بھی جام رکھا ہے. میرا یہ جملہ آپ پلے باندھ لیں، ساری زندگی بجت کرتے رہیں گے. خدا نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے، پھر اسی رب نے نماز میں سجدوں کا بھی جام رکھا ہے. یا رب تیری محبت کے انداز کتنے نرالے ہیں، تو نے اپنی عبادت کے آخر میں صلاۃ و سلام رکھا ہے. اب آواز بلند پڑھیے گا نا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لوگوں کو تو دنیا میں، اور میری زبان سے آج یہ پہلی مرتبہ کلام آپ سن رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے. آج لوگ کہتے ہیں نا میرا ڈی ایس پی سے رابطہ ہے، کوئی کہتا جی میرا ڈی پی او سے رابطہ ہے، کوئی کہتا جی میرا فلاں وڈیرے سے رابطہ ہے. تعلق ہے، لوگ کہتے ہیں نا ہمارا فلاں فلاں سے تعلق ہے، لیکن محمد عربی کے غلاموں کا حال کیا ہے؟ لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں. ایک مرتبہ آپ بھی پڑھیں، لوگوں کو تو دنیا میں
پڑھے پڑھے مجھے بھی پتہ چل جائے گا صرف یہ میرا عقیدہ نہیں، ان سب کا یہی عقیدہ ہے کہ لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار، بولو بولو ہم کو یہی کافی ہے، سرکار، ہم دنیا میں بھی یہی کہتے ہیں، قیامت کے دن بھی کہیں گے ہم کو یہی کافی ہے، سرکار، رکھ لیں نہ برم میرا محشر میں میرے آقا، رکھ لیں نہ برم میرا محشر میں میرے آقا، کیوں؟ کچھ بھی ہے میرے آقا، کچھ بھی ہے میرے آقا، نوکر تو تمہارے ہیں، کچھ بھی ہے میرے آقا، ایسے گونج پہلے یار، کچھ بھی ہے میرے آقا، نوکر تو تمہارے ہیں، کچھ بھی ہے میرے آقا، نوکر تو تمہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار، اور اسی لیے میں اسی طرز پہ کہتا ہوں، نہ رشتے ضروری نے، جن کو رشتوں پہ مان ہے وہ سنیں، نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، دن حشر نو بخشش لئی سرکار، دن حشر نو بخشش لئی سرکار، تمام تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کریم کی ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی ہے، بے شمار درود و سلام قاسم عزت شاہکار تخلیق قدرت شہنشاہ دین و ملت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشائے بزم جنت پیکر فضل و رحمت حضور تاجدار کائنات اصل کائنات مقصد کائنات منبع کائنات منشأ کائنات روح کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور شان کائنات جان کائنات بلکہ جانے جہان کائنات وہ غریب نواز جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھیں تو دردی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول چڑھنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت بھی مچلنے لگ جائیں، جلال میں آئیں تو جہنم بھی اگنے لگ جائیں، جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، وہ میرے غریب نواز آقا کے جن کے چہرے کی چمک سے سورج ضیاء پاتا ہے، جن کے دانتوں کی تنویر سے جواہرات چمکنے کا ہنر سیکھتے ہیں، جن کی سانسوں کی مہک سے مشک و عنبر بھی خوشبو پاتے ہیں، جن کے قدموں کے نشانات سے انسانیت کو راستے میسر آتے ہیں،
تھک ہار کے یہی کہنا پڑتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ میرے لوگوں سوچتی تو ہوگی میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ جن احباب نے آج کی اس محفل پاک کے لیے انتظام کیا، محنت کی، جو احباب دور و نزدیک سے چل کے آقا کی میلاد کی اس محفل میں تشریف لائے، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سعادت دارین عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا، حضور کا ذکر کرنا، سننا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو حضور کی محفل میں آتے ہیں۔ یقین جانے مولانا نیازی نے جو کہا نا، کمال کیا ہے۔ یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے۔ مولانا نیازی نے کمال کیا ہے، فرماتے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ نادان کیا جانے کہ محبوب کی محفل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں نا رات کو میرپور میں خطاب تھا تو وہاں پہ بھی یعنی جتنی آبادی تھی نا اتنے زیادہ لوگ نہ تھے وہاں پہ، تو میں نے کہا دعوت تو یقیناً سب کو دی ہوگی، اعلان بھی کیا، اشتہارات بھی بنائے گئے، لیکن کیا سبب ہے کہ چند لوگ محفل میں آئے ہیں؟ تو میں نے کہا مولانا نیازی کی بات مجھے یاد آ گئی کہ آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ابھی تک بھی کتنے لوگ باہر روڈ پہ کھڑے ہوں گے، کتنے لوگ اس محفل کی آواز اپنے اپنے گھروں میں سن رہے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر سے اٹھ کر اللہ کے در تک کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں۔ آتے ہیں وہیں جن کو، آتے ہیں وہیں جن کو، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور امام الانبیاء کے علماء اپنے مقدر پہ ناز کرو، اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا۔ اس وقت میں اور آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جس پر اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور میں بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں۔ اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ہاتھ کے اندر موبائل ہے۔ اگر جتنی دیر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اگر اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو نہ جانے ہم کتنے گناہ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کتنا ہم آنکھوں کا زنا کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ ذکر رسول کی محفل میں آئے ہیں تو ذکر رسول کر کے ہم اپنا مقدر چمکا رہے ہیں۔ اور ایک جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ذکر رسول کی محفل میں آ کے ہم اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں، اور اگر ذکر رسول کی برکت سے ہمارے گناہ دھل جائیں تو ہمیں چاہیے کیا؟ صدہا بار میں آپ کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی بساط کے مطابق آقا علیہ السلام کی اس محفل پاک کا جو میلاد کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے اس کا اہتمام کیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ دوران خطبہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، 1,24,000 کم و بیش میں سے اللہ فرماتا ہے کوئی وہ ہے جسے اللہ نے کلام کیا ہے۔
اس کی شان کیا ہوگی جسے اللہ کلام فرما رہا ہے، جس سے رب کلام فرمائے اس نبی کی شان کا کیا کہنا۔ لیکن آگے جو قرآن کی آیت کا تیسرا حصہ ہے، فرمایا بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہے جسے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، کوئی وہ ہے جو درجوں میں سب سے آگے نکل گیا۔ صاحب چشتی کہتا ہے کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرشہ تو بھی لنگ پار گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ہی حصہ ہے۔ حضرات میں لمبی چوڑی آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، بس چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ جس محبت عقیدت کے ساتھ آپ مجھے سن رہے ہیں، اسی عقیدت کے ساتھ سنیں گے تو محفل سے اٹھ کے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ خیرات آپ کی جولی میں انشاءاللہ میں ہی ڈال کے جاؤں گا۔ ہمارے اکابرین نے یہ بات لکھی ہے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں مصطفیٰ کی عظمت و شان بیان کرنا مجھ جیسا نکمہ کیا یہ کسی کے بس کا کسی کا روگ ہی نہیں ہے۔ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے مصطفیٰ کی شانوں کا حق ادا کر دیا ہو۔ میں اکابرین نے جو لکھا وہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے اکابرین نے کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا کیا، فرمایا اگر 14 طبق کاغذ بن جائیں، روح زمین پر جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے قلم بن جائیں، روح زمین پر جتنا پانی ہے، دریا ہے، سمندر ہے، ندی نالے ہیں، وہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، اور سارے انسان، سارے جنات، سارے ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں، فرمایا ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قلم خشک ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، 14 طبق کے کاغذات ختم ہو جائیں گے، مصطفیٰ آپ کی شان کا ایک بات بھی پورا نہ ہو سکے گا۔ اگر انہیں کاغذ بنا دیا جائے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، ساری دنیا میں جتنا پانی ہے یہ سیاہی بنا دیا جائے اس کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کریم کی شان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے کیا لینے دیں، جتنا بولیں، جتنا لکھیں، جتنا سنیں، یہی کہنا پڑتا ہے تھکی ہے فکر رسا، مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا، مدہ باقی ہے، تمام عمر کہا، مدہ باقی ہے، وقت تمام ہوا، مدہ باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کرام کے لیے۔ مصطفیٰ کی شانوں کو بیان کرنا یہ کسی کی بس کا، خدا کی اللہ نے اپنے محبوب کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، جو شانیں عطا فرمائی ہیں، یار میں تو کیا اس کائنات کا انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت یار غار مصطفیٰ، یار نثار مصطفیٰ، بولیے گا یار غار مصطفیٰ، یار نثار مصطفیٰ، افضل البشر بھی تحقیق سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد جس کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے وہ میرے مصطفیٰ کے یار غار ابوبکر صدیق ہے۔ ابوبکر صدیق غار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھے، آج 14 صدیوں سے مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق اپنی زندگی میں مصطفیٰ کے ساتھ ایسے رہے جیسے سایہ چلتا ہے، سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے۔ ایک دن میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق دونوں موجود ہیں، حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق تو مجھے کتنا پہچانتا ہے، میں اور آپ کیا حضور کی شان بیان کریں گے؟ بابا صاحب اندر تشریف لے آئے، میں اور آپ حضور کی شان کیا بیان کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ابوبکر سن، لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، لم یعرفنی
انی حقیقتی غیر ربی، فرمایا ابو بکر صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، مجھ محمد کی حقیقت کو میرے رب کے سوا، پھر مجھے کہہ لینے دیں خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ، پڑھو پڑھو خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا۔ یہ کسی کے بس کا بھی لوگ نہیں کہ وہ آقا علیہ السلام کو رب نے جو شان عطا فرمائے ہیں ان شانوں کو کوئی بیان کر سکتے۔ اگلے دن بھی میں نے وہ دوران نقابت یہ بات آپ کو سامنے بیان کی، لیکن پھر سنے آپ کو بہت لطف آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ ان کا تعارف یہ ہے کہ ان کو حافظہ میرے آقا نے عطا فرمایا ہے۔ قوت حافظہ ان کو کہاں سے ملی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اور اچھا ہے، مجھے یہی بات یاد آ گئی، میں اس پہ بھی ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ سنیں جی، حضور کا ذکر جب بندہ کرتا ہے، میرے آقا اپنا ذکر سن کر خوش بھی ہوتے ہیں۔ اگلا جملہ توجہ سے، حضور امتی کی زبان سے اپنا ذکر سن کے آقا خوش بھی ہوتے ہیں، اور جب حضور خوش ہوتے ہیں تو پھر حضور نوازتے ہیں۔ میرے آقا اپنا ذکر سن کر، میں اس پہ دلیل دوں گا، حضور اپنا ذکر سن کر خوش بھی ہوتے ہیں، اور خوش ہو کے حضور پھر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ سنیں جی حضور نوازتے کیسے ہیں۔ کعب بن زہیر حضور کے صحابی ہیں۔ فتح مکہ کے دن میرے آقا نے عام معافی کا اعلان کیا، عام معافی کا اعلان، حضور نے سب کو معاف کر دیا، لیکن میرے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جہاں بھی ملیں انہیں پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یارو دیکھو میرے آقا کتنے رحمت بن کے آئے، حضور کتنے رحیم ہیں، کتنے رحیم ہیں۔ سنیں، یہ چند لوگ تھے، ان میں کعب بن زہیر بھی تھے۔ حضور نے فرمایا جہاں بھی ملیں انہیں پکڑ کے میرے دربار میں لے آؤ۔ کعب بن زہیر کو پتہ چلا کہ مصطفیٰ نے اعلان فرمایا ہے۔ کعب بن زہیر صحابہ سے چھپتے چھپائے حضور کی مجلس میں آ گئے، حضور کی محفل میں آ کے بیٹھے، اور کعب بن زہیر نے سمجھا کہ حضور مجھے جانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور مجھے علم غیب کے منکر اس بات کو بھول جاتے ہیں، مانا غیب راز ہے پر راز اپنوں سے کب چھپائے جاتے ہیں۔ کعب بن زہیر سامنے بیٹھے، انہوں نے سمجھا شاید حضور مجھے جانتے نہیں ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، کعب بن زہیر اگر آپ کی بارگاہ میں آ جائے، آپ سے معافی مانگے، آپ اسے معاف کر دیں گے؟ کعب بن زہیر خود سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ کعب بن زہیر آ جائے، معافی مانگے، معاف کر دیں گے؟ حضور کی رحمت للعالمین دیکھے، حضور نے فرمایا کعب آ جو چکا ہے، جا تجھے بھی معاف کیا۔ اسی زبان سے حضور نے اعلان فرمایا اگر مل جائیں تو پکڑ کے لے آؤ، ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ آئے، فرمایا حضور معافی مانگو، معاف کر دیں گے؟ اگر کعب بن زہیر کو پکڑ کے لے آئیں آپ اسے معافی دے دیں گے؟ حضور نے فرمایا پکڑ کے کس کو لے کے آئیں گے؟ خود آ چکا ہے، تو خود میرے سامنے بیٹھا ہے، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ کعب بن زہیر نے اسی زبان سے آقا علیہ السلام کی شان میں بڑے نازیبا الفاظ بولے، بہت کچھ کہتے رہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں ایک لمحے میں میرے آقا نے جب معاف کیا، کعب بن زہیر حضور کے سامنے کھڑے ہوئے۔ توجہ رکھنا، ہم تو جب سے ماں کی گود میں آئے تب سے مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہیں،
جب سے اللہ نے ہمیں زبان دی، ہمیں بولنا آیا، تب سے لے کے آج تک مصطفیٰ کے گیت گا رہے ہیں۔ یہ کعب بن زہیر ہیں، ساری زندگی کفر میں گزاری، مصطفیٰ کے دربار میں آئے، آقا نے معاف کیا۔ کعب بن زہیر ہاتھ باندھ کے حضور کے سامنے کھڑے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ اس زبان سے آپ کے بارے میں بہت کچھ کہتا رہا، آج مجھے اجازت دیں اسی زبان سے آپ کی نعت پڑھوں۔ حضور مجھے اجازت دیں میں آپ کی نعت پڑھوں۔ حضرت کعب بن زہیر نے حضور کی نعت پڑھی۔ کعب بن زہیر کے منہ سے میرے آقا نے جب اپنی شان سنی، حضور دیر لگاتے ہی نہیں ہے نوازنے کے اندر، دیر نہیں لگتی، واللہ نہیں لگتی۔ کعب بن زہیر نے جب حضور کی نعت پڑھی تو میرے آقا اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، حضور نے اپنی مزمل والی چادر اپنے کندھے سے اٹھائی، کعب بن زہیر کو عطا فرما۔ آپ شاید سمجھے نہیں، حضور نے اپنی مزمل والی چادر اپنے کندھے سے اٹھا کے تحفے کے طور پہ میرے آقا نے فرمایا جا کیا یاد رکھے گا، محمد عربی کی بارگاہ میں آیا تھا۔ حضور کا ذکر کریں آقا خوش بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ حضور نوازتے بھی ہیں۔ یار امام بصیری کو کون نہیں جانتا، جس نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے، ساری زندگی بادشاہوں کے گیت گاتے رہے، وہ داد بھی دیتے تھے ساتھ ساتھ امداد بھی دیتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے بادشاہ تب تک ساتھ دیتے ہیں جب تک بندہ تندرست ہو، بیمار ہو جائے تو یہ دنیا دار پوچھتے بھی نہیں، لیکن جس کے بارگاہ کے ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ حضرت امام بصیری فرماتے ہیں جب آپ فالج میں مبتلا ہوئے، آپ بستر مرگ پر پڑے ہوئے، تھک ہار کے بیٹھ گئے، کسی نے پتہ کرنا بھی دوبارہ نہ کیا، وہ جن کے قصیدے لکھتے تھے انہیں معلوم ہی نہیں ہے بصیری کون ہے، کہاں پڑا ہوا ہے۔ امام بصیری کہتے ہیں خود میرے ذہن میں خود خیال آیا، بصیری ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھتا رہا، آج بادشاہوں کے بادشاہ کا بھی قصیدہ لکھا۔ حضور نوازنے میں دیر، بس دو ہی مثالیں دوں گا، حضور نوازنے میں دیر، امام بصیری نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے، خیال آیا بادشاہوں کے بادشاہ قصیدہ لکھا، امام بصیری نے دل کو مصطفیٰ کی شان میں قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ شریف، اس لیے ہمارے بڑے بڑے مشائخ کا یہ وظیفہ ہے، قصیدہ بردہ شریف پڑھ کے آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ قصیدہ بردہ شریف امام بصیری نے حضور کی نعت لکھی، رات کو سوئے میرے آقا نے کرم فرمایا، میرے حضور خواب میں تشریف لائے، دیدار بھی کرایا، اپنا دست شفقت میرے آقا نے امام بصیری کے جسم پہ پھیرا، مزمل والی چادر اٹھائی، امام بصیری کے سرحانے رکھی، امام بصیری کہتے ہیں صبح اٹھا، رات کو خواب دیکھا تھا، صبح اٹھا جسم ٹھیک، چادر سرحانے پڑی ہوئی تھی۔ میرے آقا آئے، اتنی شفقت فرمائی، زیارت کا شرف بھی عطا کیا، حضور آئے اپنا دست شفقت پھیرا، ساری بیماری جاتی رہی، اور حضور نے اپنی مزمل والی چادر پیش کی، امام بصیری کہتے ہیں صبح سرحانہ اٹھایا تو چادر نیچے پڑی ہوئی تھی۔ حضور کا ذکر کریں، حضور اپنا ذکر سن کے خوش بھی ہوتے ہیں، اور حضور ساتھ ساتھ چلیں ایک اور حدیث سن لیں۔ حضرت جابی یہ بھی ایک حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے حضور کی شان میں 200 شعر لکھے، کتنے؟ 200 شعر حضور کی شان میں لکھے۔ میرے آقا نے انہیں دعا دی، فرمایا جابی جا، اللہ تیری دانتوں کی مہر کبھی نہیں توڑے گا، اللہ تیرے دانتوں کی مہر کبھی نہیں توڑے گا۔ بات سمجھاؤں گا آپ کو لطف آئے گا، دانتوں کی مہر سے مراد یہ تھا کہ فرمایا جا تیرے دانت ساری زندگی خراب نہیں ہوں گے۔ حضور کے ایک دوسرے صحابی ہیں، کہتے ہیں حضرت جادی کی 120 سال عمر ہو چکی تھی، سارے دانت سلامت تھے، سارے دانت، حضور نے جو دعا دی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذکر رسول کی محفل میں آئیں تو ادب کے ساتھ بیٹھا کریں، کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی نہ ہو کہ ہمارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں۔
حضور کی محفل میں آئیں، یقیناً یہ میں کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہہ رہا، ذکر رسول کی محفل میں آئیں تو بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور اپنا ذکر سن کے میرے آقا اپنے امتی سے راضی ہوتے ہیں۔ میں بات کرنے لگا تو آپ کی توجہ ہے؟ بولیے گا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا مقام عطا فرمایا، اور یاد رکھیں حضور نے اپنی شانیں اپنی زبان سے خود بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے بات نکلی تھی، کہاں تے کہاں چلی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ میرے آقا نے خود عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں میں حدیث پڑھتا تھا، سنتا تھا، یاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن کاشانہ نبوت پہ حاضر ہوا، حضور نے فرمایا چادر پھیلو، ایسے میرے آقا نے مٹھیاں بھری، چادر پہ الٹا دی، مٹھیاں بھری، چادر میں الٹائی۔ پھر میرے آقا نے ایسے فضا میں ہاتھ بلند کیے، مٹھیاں بھری، چادر پہ الٹائی۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، خالی ہاتھ اٹھا تھا، خالی واپس آ گیا۔ میں نے کہا یہ تیری آنکھ کہتی ہے، پوچھ ابو ہریرہ سے ان خالی ہاتھوں میں کیا تھا۔ اگر پھر بھی سمجھ میں آئی تو اعلیٰ حضرت کو پوچھ لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں۔ وہ مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ خالی ہاتھ اٹھے تھے لیکن حضور نے خالی نہیں لٹائی۔ حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا چادر لپیٹ کو اپنے سینے سے لگا لے۔ فرماتے ہیں وہ دن پھر مرتے دم تک جو سنا پھر بھولا نہیں۔ اسی لیے روایت حدیث میں جس کا پہلا نمبر ہے وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ 5,500 حضور کی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہم تک پہنچے گے۔ حضرت ابو ہریرہ کو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ لکھو۔ حضور نے اپنی شان میں خود بیان کی، فرمایا ابو ہریرہ لکھو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لکھنے بیٹھ گیا، فرمایا لکھیں جناب آدم علیہ السلام۔ میں نے لکھا، فرمایا یہ بھی لکھیں جناب نوح علیہ السلام۔ لکھا، فرمایا یہ بھی لکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اور جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ 5 نبیوں کے میرے آقا نے نام لکھوائے، جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور جناب نوح علیہ السلام۔ 5 نبیوں کے میرے آقا نے نام لکھوائے، اور نام لکھوا کے فرمایا سن یہ 5 نبی، اس لیے ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ ان 5 نبیوں کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ 5 نبی 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ 5 نبی جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، یہ 5 نبیوں کے سردار ہیں۔ یا رسول اللہ میں یہ 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار ہیں۔ یا رسول اللہ آگے کیا لکھوں؟ اور میں آگے لکھ انا سید الخمسہ، انا سید الخمسہ، انا سید الخمسہ۔ فرمایا یہ 5 نبی 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار ہیں، ہمیں محمد ان 5 کا بھی سردار ہے۔ فرمایا یہ 5 نبی 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار ہیں، انا سید الخمسہ، میں محمد ان 5 کا بھی سردار ہوں۔ پھر مجھے کہہ لینے دے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء نبیوں میں نبی ایسے امام ابھی تک بھی جو نہیں بولے وہ بھی کہہ لے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام حسینوں میں
حضور کی شان بیان کرنا یہ ہمارے بس کا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے سامنے آقا علیہ السلام کی شان بیان کی۔ ابھی حضور دنیا میں آئے بھی نہیں، ظاہری دنیا میں میرے آقا کی ابھی ولادت بسعادت، تو حضرت عیسیٰ اپنی امت کو بٹھا کے، اپنے حواریوں کو بٹھا کر حضور کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ کے کسی امتی نے جب اپنے نبی کی زبان سے جناب محمد مصطفیٰ کا ذکر سنا تو کہنے لگا، تعجب ہوا نا، چونکہ حضور ابھی آئے نہیں، انہیں تعجب ہوا۔ کہنے لگا جناب عیسیٰ جن کی شان آپ بیان کر رہے ہیں، یا مجھے یوں کہہ لینے دیں، جن کے گیت آپ گاتے ہیں، جن کے گیت آپ گاتے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ کیا وہ؟ میں اکثر کہتا ہے اس لیے ہر جو امتی ہوتا ہے امتی، اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ میرے نبی سے افضل۔ ہر دور میں جتنے انبیاء تشریف لائے ان کی جو امتیں تھی وہ یہی کہتی تھی کہ میرے نبی سے افضل کہا انہوں نے جو ماننے والے تھے، اور جو نہیں ماننے والے وہ آج بھی نہیں مانتے، وہ تو آج بھی کہتے ہیں ہم جیسے بشر ہیں، حالانکہ حضور تو امام الانبیاء ہے نا۔ ہر امتی کہتا ہے کہ میرے نبی جیسا، بولے سارے ہر نبی جیسا، بولو سارے ہر نبی جیسا، اور یار ہمارے نبی جیسا تو واقعہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ ہر امتی کہتا ہے کہ میرے نبی سے افضل۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو نبی بھی مانے پھر عیب ہی نکالے۔ نادان ہی کہہ سکتے ہیں پھر اور کیا کہیں، نادان ہی کہہ سکتے ہیں۔ کتنے نادان ہیں جو نبی بھی مانتے ہیں پھر ساتھ عیب بھی نکالتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا کمال کہا، فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے۔ الفاظ پہ غور کرنے، عیب کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دور۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص، اعلیٰ فرماتے ہیں نقص تو دور کی بات، یہاں تو نقص کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ نقص تو مصطفیٰ میں دور کی بات، یہاں نقص کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ حسان بن ثابت بھی بولے خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے آقا اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پیدا کیا، گویا ایسے پیدا کیا جیسے آپ کی مرضی تھی۔ اور عاشقان کہتے ہیں، عشق میں کہا فرمایا ذات مصطفیٰ میں عیب تھا ہی نہیں، بالفرض اگر عیب ہوتا مصطفیٰ کے غلاموں میں عیب نظر ہی نہیں۔ محبوبہ تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آمدہ، اصل منافق جانی ہے اسنو جھوٹا پیار جتاؤں سانو دسیا عشق دے مفتی نے، جڑا مڑ مڑ ایک مانگدا آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر، جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر۔ اولاد پیاری ہوتی ہے، اولاد رنگ کالا بھی ہو، لیکن پھر بھی باپ کیا کہتا ہے جی آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر۔ میرے محبوب میں تو اللہ نے عیب رکھا ہی نہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہر امتی کہتا ہے کہ میرے نبی سے افضل، میرے نبی سے افضل۔ فرمایا یا اللہ کے نبی جن کی تعریف آپ کرتے ہیں وہ آپ سے بھی افضل ہیں، ساری تھکاوٹ میری بھی اتر جائے گی، آپ کی بھی اتر جائے گی۔ فرمایا سن تو کیا بات کرتا ہے افضل ہونے کی؟ فرمایا کہاں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ اور کہاں جناب عیسیٰ، کہاں اللہ کے نبی، بولو بولو کہاں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ اور کہاں جناب عیسیٰ؟ حالانکہ اللہ کے سارے نبی، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ و بعد النبوۃ۔
اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہیں، چھوٹے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی۔ لیکن محبوب کے مقابلے میں حضور کی شان آئی، فرمایا کہاں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ اور کہاں عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور ہر ایک کا منہ بند کر دیا، فرمایا اس نبی کی بات کرتا ہے۔ فرمایا اگر عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اس نبی کے نامین کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے، میرے لیے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی مجھے سعادت مل جائے، میرے لیے تو یار جس نبی پہ نبی بھی فخر کریں، میں اور آپ اس نبی کے امتی ہونے پہ فخر، مجھے حکم بھی ملا ہے اور میرا ذوق بھی کہتا ہے۔ بہت عرصہ ہو گیا حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا یہ شعر نہیں پڑھا، بآواز بلند ایک مرتبہ بولیے۔ حضور میاں صاحب فرماتے ہیں قدر نبی دا حضور میاں صاحب فرماتے ہیں قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی اور قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جاننا اصحابی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بس آخری بات مکمل، اور میں آپ سے گزارش کروں گا یہ سننے کے بعد ہاتھ میں نہیں اٹھواؤں گا، لیکن دل ہی دل میں آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ حضور کی سنتوں پہ ہم نے عمل پیرا۔ حضور نے فرمایا کہ میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے کے گئے، رب کائنات نے آپ کو حکم دیا کہ بیجا، فرمایا جائیں فلاں علاقے کی فلاں بستی کے اندر میرا ایک دوست جس کی میت کو لوگوں نے اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا، آپ جائیں پہلے تلاش کریں، پھر اس کو غسل دیں، اس کو کفن پہنائیں، سارے جو مراحل سے اس کی تدفین کریں، پھر میری بارگاہ میں آئیں ہم کلام ہونے کے لیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو طور سے واپس تشریف لائے،
اپنے حواریوں کو ساتھ لیا، تلاش کرتے گئے بالآخر اس مقام پہ پہنچے، دیکھا واقعی اس بندے کی میت گندگی کے ڈھیر پہ پڑی ہوئی تھی۔ جہاں پہ ہم اپنے گھروں کا کوڑا اٹھا کے پھینکتے ہیں، وہاں اس بندے کی میت لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے وہاں سے اٹھایا، غسل دیا، کفن پہنایا، تدفین ہوئی۔ بعد میں آپ نے جو وہاں پہ آبادی تھی، بستی کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ توجہ رکھنا، میرے 2-3 منٹ باقی رہ چکے ہیں، لیکن یہ بات پلے باندھنے والی ہے۔ فرمایا آپ نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا؟ تو لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، جب آپ چلتے تھے، آپ بیٹھتے تھے، آپ کلام کرتے تھے تو یہ آپ کی نقلیں اتارتا تھا۔ یہ کیا کرتا تھا؟ میں یہ آپ کی نقلیں اتارتا تھا کہ جناب موسیٰ ایسے بولتے ہیں، ایسے وہ چلتے ہیں، ایسے کلام کرتے ہیں، یعنی جو آپ کی وضع کا تھا، جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا، فرمایا یہ آپ کی نقلیں اتارتا تھا۔ ہم نے اسے مرنے کے بعد گندگی کے ڈھیر پر اس لیے پھینکا تاکہ دنیا کے لیے عبرت بن جائے، آئندہ کے بعد کوئی جرأت نہ کرے کہ وہ کسی نبی کی نقل اتارے۔ آپ نے لوگوں سے سنا، تعجب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی دور پہ واپس تشریف لے کے گئے۔ فرمایا باری تعالیٰ معاملہ عجیب ہے، تو کہتا ہے میرا محبوب ہے، اور جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو یہ تو کہتے ہیں کہ یہ پرلے درجے کا گناہگار تھا اور یہ میری نقلیں اتارتا تھا۔ توجہ کے ساتھ یہ جملہ سماعت فرمائیے۔ کوئی دور پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جناب موسیٰ کے فرمایا بارے الہ تو کہتا ہے میرا محبوب ہے، لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، بتا اس میں معاملہ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ پھر سنے جملہ، رب کائنات نے فرمایا موسیٰ یہ تیری نقلیں اتارتا تھا؟ فرمایا جی ہاں۔ باری تعالیٰ یہ میری نقلیں اتارتا تھا۔ فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں برا ہے، لیکن پوچھ مجھ سے میں نے اسے محبوب کہا تو کیوں کہا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ نقلیں اتارتا تھا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا وہ کسی اور کی نہیں، وہ تیری اتارتا تھا۔ فرمایا وہ جب تیری نقلیں اتارتا تھا مجھے بڑا محبوب لگتا تھا، اس لیے کہ تو میرا لاڈلا نبی ہے۔ جب تیری نقلیں اتارتا تھا تو مجھے بس تقریر اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، میں بات جو کرنے لگا ہوں توجہ رکھنا۔ فرمایا جب وہ تیری نقلیں اتارتا تھا تو مجھے بڑا محبوب لگتا تھا۔ یارو جو جناب موسیٰ کلیم اللہ کی نقل اتارے اس سے تو رب پیار کرے، جو محمد عربی کی سنتوں کو اپنائے اللہ اس سے کتنا پیار کرے۔ پھر جملہ سنیں، جو جناب موسیٰ کلیم اللہ کی نقلیں اتارے رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جو آقا علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرے، میرے آقا علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرے، میرے آقا کی اس پیاری سنت داڑھی شریف سے پیار کرے، مجھے بتائیں حضور اس سے کتنا راضی ہوں گے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار داڑھی پہ زور کیوں دیتے ہیں؟ قسم با خدا، کبھی آپ آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھنا اور پھر آپ پریکٹیکلی آزمانے بے شک، کبھی آپ اپنا آئینے کے اندر چہرہ دیکھیں، پھر آپ ارادہ کریں کہ میں داڑھی رکھتا ہوں، دیکھیں کہ میرے چہرے پہ کتنی خوبصورت لگتی ہے، پھر اپنے پریکٹیکل اپنے چہرے پہ آپ داڑھی شریف سجائیں، کچھ عرصے کے بعد پھر بھی اپنے چہرے کا حسن دیکھ لیں گے۔ یہ داڑھی اللہ کے ہر نبی کی سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی داڑھی رکھیں گے پھر بھی برا کام کریں تو فائدہ، اللہ کی عزت کی قسم یہ داڑھی اتنی پاکیزہ اور بابرکت سنت ہے حضور کی، بہت سارے گناہوں کو ویسے چھوڑا دیتے ہیں، خود بخود بہت سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اور سنیں اس کی فضیلت کتنی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سفید داڑھی والا بزرگ مرنے کے بعد جب قبر میں آتا ہے، میں کوئی واقعہ نہیں سنا رہا، میں کسی محقق کی تحقیق نہیں پڑھ رہا، خود میرے آقا کا فرمان علی شان مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب سفید ریش بزرگ جس کے داڑھی کے پاس سفید ہو چکے ہوتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں آتا ہے، اللہ فرشتے پوچھتے ہیں میرے مولا اس کا کیا کرنا ہے؟
اور میں اسے سیدھی جنت میں لے جاؤں. سبحان اللہ. باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اسے سیدھا جنت میں لے جائے. وجہ اس کے تو نامہ اعمال سیاہ ہے, اس نے دنیا میں رہ کر بڑے بڑے جرم کیے ہیں. اللہ فرماتا ہے دیکھتا نہیں, اس نے اپنے چہرے پہ میرے محبوب کی سنت سجائی. سبحان اللہ. یار ایک سنت بندے کو اتنا سہارا دیتی ہے, تو جو حضور کی سنتوں کے اندر ہر سنت کو عمل کرنے کی کوشش کرے, مجھے بتائیں وہ قبر میں جائے گا تو حضور اس کا کیسا استقبال فرمائے. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھوانا میرا مقصود نہیں ہے, اور یہ بات بھی یاد رکھیں, لوگ بولیں یہ بھی میرا معیار نہیں ہے, لوگ زیادہ ہوں یہ بھی میرا معیار نہیں ہے, لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں صرف وہ ہوتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے ہاتھ اٹھوائے, کامیاب وہ رہا جو بلاتا رہا. بولتے ہیں آپ تو محفل کا حسن بڑھ جاتا ہے, آپ کی بھی حاضری لگ جاتی ہے. ہاتھ اٹھوانا مقصود نہیں, دل میں ارادہ کریں آج اس محفل سے جائیں تو حضور کی کسی ایک سنت پہ ہمیشہ کے لیے عمل کرنا سیکھیں. اسی طرح آپ ہر محفل میں جائیں, ہر محفل سے آپ یہ ارادہ کر کے اٹھیں تو پھر دیکھیں آپ کی زندگیوں کے اندر کتنی بہاریں آتی ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں, گلا کرتے ہیں, شکوے کرتے ہیں, پریشانیاں بہت ہیں, مہنگائی کا دور ہے, لوگ کرتے ہیں جی بڑا اتنے حالات سخت ہیں, تنگ ہو چکے, کریں کیا. تو سنیں ایک وظیفہ میرے حضور نے فرمایا, جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دیتا ہے. آزما کے دیکھ لینا, حضور کی بارگاہ میں درود کثرت کے ساتھ پیش کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں محمد وقاص صاحب ان کے جتنے بھی معاونین ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں, امام مسجد صاحب بیٹھے ہیں, جتنے آپ احباب پھولروان سے کافی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں, جتنے احباب تشریف لائے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم, تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے. قلم ہے آب لپا مدہ باقی ہے, تمام عمر کہا مدہ باقی ہے, برق تمام ہوا مدہ باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے, وما توفیقی الا باللہ.